بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ویلاگ کا موضوع اسلامی نظام حکومت اور شورا یعنی پارلیمنٹ ہے۔ اسلام معاشرتی زندگی کے اجتماعی امور اور طرز حکومت میں مشاورت کو فرض قرار دیتا ہے۔ سورہ شورا میں اللہ رب العزت مشاورت کو اہل ایمان کی بہترین صفات میں شمار فرماتے ہیں، اور سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اجتماعی معاملات باہمی مشاورت سے طے کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اسلامی نظام حکومت میں سب سے پہلے اہل رائے، اہل علم و دانش، مدبر اور انٹلیکچوئل افراد کی مشاورت کے بعد اہم امور میں عمومی یعنی عوامی مشاورت کا پہلو بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اہم معاملات میں اہل رائے، عشرہ مبشرہ یعنی مجلس شورا کی مشاورت کے بعد انصار مدینہ اور مہاجرین سے عمومی مشاورت بھی فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذی نستجابو، والذی جو لوگ استجابو قبول کرتے ہیں، لی ربی ہی اپنے رب کے حکموں کو جو قبول فرماتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ، وَأَمْرُهُمْ اور ان کے امور، ان کے کام، شورا مشاورت، بینہم ان کے درمیان، یعنی اہل ایمان کے جو معاملات ہیں وہ باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ سورہ شورا میں اہل ایمان کی چند اعلیٰ ترین صفات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَشَاوِرْهُمْ، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، وَشَاوِرْهُمْ، ان سے مشورہ کرو، یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کرو۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اہل دانش لوگوں سے مشورہ کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اہم کاموں میں مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ عزم کر لیں، پختہ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ رب العزت پر توکل کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے جو توکل اپنے رب العالمین پر کرتے ہیں، رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے اسلامی طرز حکومت میں شورا یعنی پارلیمنٹ کے اراکین اور حکمرانوں کے انتخاب کے لیے اہل رائے، اہل علم و دانش، مدبر افراد کی مشاورت کے بعد عوام الناس کی مشاورت بھی ضروری ہے۔ خلفائے راشدین کے انتخاب کے لیے اہل رائے کی مشاورت کے بعد مدینہ منورہ میں تمام صحابہ کرام سے بھی مشاورت فرمائی گئی تھی۔ آج کے جدید دور میں کسی اسلامی ریاست میں اہل رائے کی مشاورت کے بعد عوام الناس سے مشاورت کے طریقہ قدر آسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے اراکین اور اسلامی ریاست کے حکمرانوں کے لیے اہلیت کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اہلیت کا، ان تؤدوا الاماناتی، کہ اپنی قومی امانتیں سپرد کرو، تؤدوا سپرد کرو، امانتی اپنی قومی امانتیں الی اہلیہ جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، یہ حکومت کے بارے میں اہلیت کی ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب یہ حکومت بنا کر حکم جاری کریں، بین الناس عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، اور عدل کے ساتھ حکم جاری کریں۔ جبکہ مسلم معاشرے میں وہ ایک آیت بھی ہے، اس کا میں نے ایک موضوع ہے میرا پورا ویلاگ ہے اس پر، کہ مسلم معاشرے کے 3 طبقات ہیں، ایک ظالم لنفسی ہے، ایک مقتصد ہے جسے آپ عوام کہہ سکتے ہیں، تیسرا طبقہ ہے سابقم بالخیرات باذن اللہ، سابق ہوتا ہے سبقت لے جانے والا، بالخیرات نیکیوں میں باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ اصل اقتدار کی اہلیت یہ سابقم بالخیرات طبقہ رکھتا ہے، اور مسلم سوسائٹی کا حصہ ہی منافق ہوتے ہیں۔ منافقین کفر کی سوسائٹی کا حصہ نہیں ہوتے، مسلم سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر ایمان کی باتیں بھی کرتے ہیں، تو اصل سوسائٹی میں چاہتے یہ ہیں کہ کفر نافذ ہو،
کفر کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو منافق کی یہی ہوتی ہے کہ اس لیے منافقین تو کسی شکل، یہ کفر کی بدترین شکل ہوتی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے۔ اس لیے یہ منافقین تو کسی شکل میں اہلیت نہیں رکھتے، ظالم النفسی طبقہ بھی اہلیت نہیں رکھتا، صرف سابق بالخیرات اس کی اہلیت رکھتا ہے اقتدار کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔